رحمان وہ پارلیمنٹ میں وہ تو بالکل قانون کو ماننے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اس کو ڈیبیٹ کروائیں. پارلیمنٹ اگر فیصلہ اس کے حق میں دے یا خلاف دے, ہمیں وہ ہر چیز قبول ہے. تو اس میں یہ جو شیخ رشید صاحب جو بیان فرما رہے تھے کہ جناب وہ ذرا شیخ رشید صاحب نے جو گفتگو کی, میں وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے حصے اس کے سنواتا ہوں, ذرا پہلے وہ سن لیں, پھر فخر میں چاہتا ہوں آپ اس پہ بات کریں. عجیب سی باتیں کرتے رہے, فکرے کچھ کہہ رہے ہیں, مطلب ان کا کچھ مجھے بھی سمجھ نہیں آیا. اگر آپ کو سمجھ آئے تو ہمیں ٹیکسٹ کر دیجئے گا کہ کیا وہ کہہ رہے ہیں. سنوائیے جی شیخ صاحب کیا فرما رہے تھے. یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن ووٹ نہ دے تو پھر بھی سیاپا ہی پڑھنا ہے. آپ پارلیمنٹ کے جو فیصلے ہیں وہ سیاپا ڈالیں گے فخر رحمان, اور کیا کہہ رہے ہیں ٹائم از ایکول, اور پاکستانی ڈالر جو ہے مجھے نہیں سمجھ, کنفیوز ہیں, کیا پریشانی ہے. نہیں یہ بڑی دیکھیں جی شاہب صاحب سے جو آپ بات کر رہے تھے, سرور شاہ صاحب سے, یہ بڑا معقول ان کا موقف ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں آپ یہ پیش کریں اور پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ نہیں سفیر کو ملک بدر نہیں کرنا, اور وہ اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں, ماننے کے لیے تیار ہیں, تو میرے خیال میں اس سے زیادہ پرامن حل جو ہے نا اس ساری سچویشن کا نہیں نکل سکتا. اور جہاں تک یہ کہنا کہ جی اپوزیشن اس پہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے گی یا وہ نہیں حصہ لیں گے, بات انہوں نے یہ کنڈیشن تو لگائی نہیں ہے کہ اپوزیشن حصہ لے گی تو ہم بات کو تسلیم کریں گے. انہوں نے تو کہا کہ پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر دے. بیسیکلی انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ میں یہ ریزولوشن پیش ہوگی تو پھر ہر ممبر جو ہے وہ رائے دے گا, جن لوگوں نے اس ممبر کو الیکٹ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے کہ یہ ممبر صاحب کی کیا پوزیشن ہے اس سارے معاملے پہ. پوری قوم کو ایکسپوز ہو جائے گا کہ کون کیا بات کر رہا ہے, کون ناموس کی بات کر رہا ہے, کون مالی فائدے نقصان کی, کون پاکستان کی, اور پھر ساری سچویشن بھی واضح ہو جائے گی کہ اس کے نقصان کیا ہے, اس کے فوائد کیا ہیں. تو یہ تو پارلیمنٹ کی بالادستی کی وہ بات کر رہے ہیں. یہ جو الزام لگانا کہ جی وہ ایک جتھا ہے, وہ اجارہ داری کی بنیاد پر بات کرتا ہے, وہ طاقت کی, تو بھائی یہ تو جھوٹ آپ کا نکل آیا, یہ تو حکومت جھوٹ بول رہی ہے. وہ تو پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں فخر رحمان. نہیں بالکل, میں نے آپ کو کہا کہ یہ انتہائی معقول موقف ہے اور وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں, اور پارلیمنٹ سے جو فیصلہ نکلے گا وہ اس کو سرخم تسلیم کریں گے. تو اس سے بہتر تو حل اس کا کوئی نکل ہی نہیں سکتا. اور اس حوالے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی سچویشن اس طرح کی سامنے آئی تھی اور اب دوبارہ آ رہی ہے, اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو نیگیٹو طور پر ہوا دے رہے ہیں. پہلے تو ان کو روکنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب وہ معاملے کا پرامن حل بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح حل کیا جا سکتا ہے, تو اس کے بعد جو اس کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے منہ بند کرنے کی ضرورت ہے. علینا یہ آپ نے بات سنی, اس پہ تو کوئی اب یعنی وہ تو تحریک لبیک تو پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم مسکین لوگ ہیں, ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں, ہم قانون کی بات کرتے ہیں. اور کہ آپ وعدہ تھا آپ کا کہ آپ پارلیمنٹ میں یہ کریں گے. ذرا وزیر اعظم صاحب کا وہ سنوا دیں شارٹ جی, جس میں وہ فرما رہے تھے کہ میں پارلیمنٹ میں یہ لے کے جا رہا ہوں. اب یہ مجھے بتائیے, یہ وزیر اب وہی ڈیمانڈ ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے جا رہے ہیں. اب وہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں سیاپا پڑے گا. لیکن سر جو سرور صاحب نے بھی بات کی نا پارلیمنٹ کے بعد, اس سے تو ساری بات جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتی ہے. اب ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب کو آخر ویسٹ سے جو ہے وہ اتنی محبت کیوں ہے کہ وہ یہاں پر کوئی سٹانس نہیں لے سکتے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آتی ہے. دوسری چیز یہ کہ شیخ رشید صاحب نے جھوٹ بولا, یہ بھی اس وقت جو ہے وہ واضح ہو گئی. تیسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ ٹی ایل پی کو اس طریقے سے کوریج نہیں دی جا رہی, نہ ان سے ہم بات کر سکتے ہیں, نہ ہم ان کو جان سکتے ہیں. آج یہ بات ہوئی تو یہ چیز سامنے ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں سارے ایشو کو لے کر جاتے ہیں اور جو بھی پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ایک اور چیز جس کی طرف میں آپ کو چاہوں گی کہ آپ دونوں اس پہ ضرور کامنٹ کریں. سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اس تحریک کے پیچھے کچھ پر اسرار محرکات ہیں, تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے سر میری بات پوری ہو لینے دیں, تاکہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. اب بات یہ ہے, سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ناموس رسالت کی جو تحریک چلائی جا رہی ہے اس کو پروٹیسائز کون کر رہا ہے اور کس وجہ سے کر رہا ہے؟ آپ نے بات ساری سن لی علینا, فخر آپ نے بھی. وہ اس تحریک کی ضرورت ہی نہیں. یہ میں نے آپ کو عمران خان صاحب کا جو خود گفتگو سنوائی ہے کہ ہمارا معاہدہ تھا اور ہم پارلیمنٹ میں جانا تھا, انہوں نے پارلیمنٹ میں جانے سے انکار کر دیا. اب بھی شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اپوزیشن ووٹ نہیں دے گی اور یہ ہو جائے گا اور یہ ایک سیاپا بن جائے گا. تو پارلیمنٹ میں یہ خود لے کے نہیں جا رہا ہے, اور یہ
بنیادی طور پر جو ساری سچویشن ہے یہ اس سچویشن کو کریٹ کرنے میں مجھے تو آج جو سرور شاہ صاحب سے بات ہوئی ہے اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ حکومت خود یہ معاملہ کرنا چاہتی ہے، یا تو مغرب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ دیکھیں ہم بڑے لبرل ہیں اور ہم پتہ نہیں یہ جو بات کرتے ہیں ناموس کی اور یہ جو قوانین کی، ہم دیکھیں ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہماری مدد کریں. مجھے تو کچھ فخر رحمان کو ایسی کہانی لگتی ہے، یہ تو کسی اور کی یہ تو بات کر رہے ہیں. یہ تو جو لبیک کے لوگ جو بتا رہے ہیں وہ تو بالکل ایک انتہائی ایک مختلف کہانی ہے. دیکھیں بالکل میں نے آپ کو کہا کہ جہاں پہ معقولیت ہے وہ آپ کو بالکل واضح طور پر سمجھ بھی آ رہی ہے. سوری ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے، اور ابھی سید سرور حسین شاہ صاحب جو مجلس شورا کے ممبر ہیں، جو مذاکراتی ٹیم کا بھی حصہ ہیں حکومت کے ساتھ لبیک کی، انہوں نے کہا کہ ان کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ابھی آپ نکال دیں. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا حکومت کا لبیک کے ساتھ اس پر عمل درآمد کریں اور اس کے تحت اس معاملے کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کے لیے پیش کیا جائے، اور پھر جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے، یعنی اگر پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فرانس کے سفیر کو نہیں نکالنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک لبیک اس کو تسلیم کرے گی، اور اگر پارلیمنٹ یہ کہے کہ اس کو نکالنا ہے، جواب دینا ہے اسی طرح، تو اس کو بھی تحریک لبیک قبول کرے گی. لیکن جو شیخ رشید صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور جو حکومتی اکابرین جو تاثر دے رہے ہیں کہ جی لبیک یہ کہہ رہی ہے کہ آپ فرانسیسی سفیر کو نکالیں اور وہ ایمبیسی کو بند کریں، تو یہ غلط بیانی. اور پھر یہ الزام کہ جی انہوں نے راستہ بند کیا ہوا ہے، خندقیں کھودی ہوئی ہیں حکومت نے، 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر کنٹینرز لگا کے راستے حکومت نے بند کیے ہیں، لبیک نے کھول دیے ہیں راستے. تو یہ غلط بیانی آج حکومت کی طرف سے سامنے آئی. لبیک نے اس حوالے سے اعلان کر دیا ہے کہ رات 12 بجے تک اگر آپ نے معاہدے کو پورا نہ کیا جو آپ نے ڈیڈ لائن لی تھی، تو وہ بدھ والے دن ناشتے کے بعد ان کا جو جلوس ہے، ان کا جو مارچ ہے، پرامن مارچ، جس میں کسی کے پاس نہ کوئی اسلحہ ہے نہ کوئی ڈنڈے ہیں، وہ بالکل نہتے لوگ ہیں، قانون اور آئین پر یقین رکھتے ہیں، درود پاک وہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ تھا کہ اس آپ نے ریزولوشن کو پیش کرنا ہے پارلیمنٹ میں، اس کے لیے وہ اپنا پیسفل مارچ اور پیسفل پروٹیسٹ جو ہیں وہ جاری رکھیں گے. مجھے یہ بتائیں فخر رحمان، اب اس کے بعد وہ جتھا کہاں سے بن گیا؟ وہ تو حکومت خود اپنے وعدے عہد شکنی ریاست مدینہ کی بات، یہ کیا ہے سب؟ نہیں بالکل، جیسے ابھی آپ نے وزیر اعظم کا بھی شارٹ دکھایا. وزیر اعظم نے خود کہا کہ ہم اس کو معاملے کو لے کے جائیں گے. میرے خیال میں کہ اس معاملے کا بہترین حل جو ہے نا وہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی اس کے خلاف مشورہ دے رہا ہے تو وہ پھر انتشار کی بات کر رہا ہے، وہ بدامنی کی بات کر رہا ہے، اور وزیر اعظم کو اس طرح کے مشوروں کے اوپر جو ہے دھیان نہیں دینا چاہیے. کیونکہ جب یہ بات وہ واضح طور پر موقف پیش کر رہے ہیں کہ یس اور نو دونوں کو وہ ایکسیپٹ کریں گے، تو میرے خیال میں کہ اگر اکثریت کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ یہاں سے کسی سفیر کو بدل کیا جائے، تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. تو میرے خیال میں اس میں کوئی کبات نہیں، اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ انتہائی معقول بات ہے. اس کے اوپر کسی بھی طرح سے آپ بحث نہیں کر سکتے، کیونکہ جب وہ یہ موقف لے کر آ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں پیش کر دیں تو ول آف دا پیپل جو ہے وہ پارلیمنٹ سے سامنے آ جائے گی، اور اس کے اوپر جو ایجیٹیشن ہے وہ خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا. اور دیکھیں جی ٹی روڈ ہے یا باقی جگہ پر ہے، جہاں پہ آپ نے راستے بند کیے ہیں کنٹینر لگا کر، یا اسلام آباد راولپنڈی کے درمیان جو راستے ہیں، جب آپ ان کو بند کریں گے تو خود بخود آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے، اسکولوں کی بندش ہے، اور جو ملازمین کا آنا جانا ہے، وہ تمام کا تمام جو ایک سسٹم جو ہے وہ لاک ہو جائے گا. تو آپ اس کو متحمل ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے. اچھا، دوسری بات یہ عہد شکنی، ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، پرائم منسٹر یہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ بات پر عہد شکنی، چیف سے ملنے کے بعد سیکنڈ تھاٹ، نئی نوٹیفیکیشن کیا، وہ جی اب تو یہ کرنا ہے، ادھر لبیک کے ساتھ خود ٹیلی ویژن پر آ کر کہا کہ میں لے کے جاؤں گا، ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، پھر کہنا کہ نہیں، اور وہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاپا ہے، پارلیمنٹ کے فیصلوں کو سیاپا کہہ رہے ہیں. یہ بار بار چیزوں کو ان کو یہ جھوٹ بولنا، میں بالکل کھل کے یہ بات کرتا ہوں. یہ مجھے بتائیں، یہ کون سی مورل اتھارٹی ہے آپ کے پاس؟ کون سی اخلاقیات نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ الزام لگائیں ان لوگوں پہ جو اللہ کے نبی کی ناموس کی بات کرتے ہیں، اور بڑے پرامن طریقے سے وہ بھی ٹی وی پر کہہ کے گئے ہیں کہ جناب ہمیں تو ہر شے منظور ہے،
اور یہ معاہدہ پورا کریں. معاہدہ پورا نہیں کرتے تو ڈرا نہیں سکتے, دبا نہیں سکتے, اس لیے کہ غلطی پر حکومت ہے وہ نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب پرائم منسٹر کوئی بیان دے دے یا پرائم منسٹر کوئی بات کر دے تو اس کے بعد تو وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اور حکومت کے سربراہ ہیں, تو اس کے اوپر تو جو ہے نا کوئی شک اور شبے کی گنجائش رہتی نہیں ہے اور نہ رہنی چاہیے. تو اب بالکل اچھا. اب علینا مجھے یہ بات بتائیے کہ یہ الزام دینا ان لوگوں پر اور ایک غلط فہمی پیدا کرنا اور یہ کہنا کہ جی ان کی تصحیح کرنا جتھے ہیں, وہ کوئی جتھا نہیں ہے. وہ تو ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, وہ تو پارلیمنٹ کے اختیار کی بات کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جماعت ہے, ایم پی ایز ہیں. بلاول بھٹو کو انہوں نے لیاری میں ہرایا بھائی, ان کے تیسری بڑی جماعت ہے, 23 لاکھ ووٹ انہوں نے لیے. تو آپ ان کی جو ڈیمانڈ ہے جو وہ ٹی وی پر آ کے بول رہے ہیں اور آپ پابندی لگا دیتے ہیں اس لیے کہ ان کا موقف نہ آئے کیونکہ آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا. دیکھیے سمیع صاحب, آج اگر آپ شیخ رشید صاحب کی طرف باڈی لینگویج دیکھتے جو آپ نے چلائی بھی ہے تو وہ مجھے بڑے پریشان نظر آئے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی سی بات ہے جو میٹنگ شیٹنگ ہوئی ہے ہی واز دیئر اور ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا کیا موڈ ہے. جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے اور پارلیمنٹ کو تقدس دینے کی بات ہے تو وہ ہمارے سامنے ہی ہے. عمران خان صاحب شاید بیک ڈور اپوزیشن سے بات کر لیں این آر او کے حوالے سے یا صدر کے ذریعے چیزیں کروا دیں این آر او کے حوالے سے یا نیب آرڈیننس کے حوالے سے, لیکن جب بات آتی ہے ناموس رسالت کی تو نہ خان صاحب میں ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے اور نہ ہی اپوزیشن میں ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گی کہ اس کا جو سارا نقصان ہے وہ ان دا اینڈ عمران خان صاحب کو الیکشن کی صورت میں دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اگر یہ لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں آلریڈی بہت زیادہ خون خرابہ ہو چکا ہے. اب دیکھیں, میں آج یہ دیکھ رہی تھی, میں واپس آ رہی تھی تو جو پولیس والے بھی کھڑے ہوئے تھے ان کی اتنی داڑیاں تھیں, وہ کتنی دیر تک جو ہے وہ ڈنڈا لے کر کھڑے ہوں گے بھائی. اگلا جو بندہ بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک. اب جب یہ بندہ اگلا بات کرے گا کتنی دیر تک کوئی کسی کو گولی مار لے گا, کتنی دیر تک کوئی کسی کو ڈنڈے مار لے گا. خان صاحب کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور کوشش کریں کہ وہ اگر اپنی ایگو سے, تو خیر میں نہیں کہوں گی کیونکہ وزیر اعظم ہے ہمارے ملک کے, اگر کوشش کریں کہ وہ ڈائریکٹ خود کسی طریقے سے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر لیں, وزراء کو مشیروں کو ڈالے بغیر, کیونکہ آج میری نظر میں شیخ رشید صاحب بڑی آکورڈ پوزیشن میں تھے. اس وجہ سے ان کے منہ سے جو ان کو سمجھ آ رہا تھا وہ بولی جا رہے تھے, جو نہیں سمجھ آ رہا تھا وہ بھی بولی. ذرا دوبارہ ایک دفعہ شیخ رشید صاحب کی گفتگو سنوا دیں جی, تاکہ آپ کو اندازہ ہو. اب پارلیمنٹ میں اپوزیشن اگر ووٹ نہیں دیتی, کچھ اور ہو جاتا ہے, سیاپا ہو جاتا ہے, یہ کیا بات ہے فخر رحمان؟ میں نہیں سمجھ پایا. دیکھیں, میں تو بالکل آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب وزیر اعظم نے یہ بات کہہ دی کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے پارلیمنٹ میں, تو آپ اپنے قول و فعل میں تضاد مت لے کر آئیں. اور جو آپ نے بات کی, اچھا جی ایک سیکنڈ, میں یہ وزیر اعظم صاحب کی گفتگو بھی دوبارہ سنوا دیں, ٹائم ختم ہونے والا ہے, پلیز دوبارہ سنوا دیں ذرا. اب علینا کچھ آپ بول دیں. صرف دیکھیے, خان صاحب کے بارے میں اپوزیشن صرف ایک ہی لفظ بولتے کہ خان صاحب یو ٹرن بہت اچھا لے لیتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں, اس میں یو ٹرن نہیں لے سکتے, وہاں پہ ہمارے عقیدے آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ اگر وہ یو ٹرن نہ ہی لیتے تو بہتر ہوتا. خیر انہوں نے لے لیا, لیٹس سی. مجھے لگتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اس کے اوپر یو ٹرن لے کے بھی پھر آپ کو یو ٹرن پہ آنا پڑے گا. اچھا بات میں ختم کر رہا ہوں. بات یہ بات بالکل درست ہے کہ فرانس یورپین یونین کو ہیڈ کر رہا ہے. فرانس ایک امپورٹنٹ ملک ہے, بالکل یہ بات درست ہے, اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے. لیکن اگر یہ بات جب پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے, جب آپ یہ بات ساری کریں گے, پوری قوم بھی اس کو دیکھ رہی ہوگی, تو وہ جو آرگومنٹ کنونسنگ ہوگا قوم اسی کی طرف جائے گی نا. پارلیمنٹ کا فورم اسی لیے ہے. تو پارلیمنٹ میں گفتگو کرنا اگر وہ ایک سیاپا ہے اور اگر پارلیمنٹ جو ہے اس کو حکومت مناسب فورم نہیں سمجھتی, تو پھر ہم کس نظام کی بات کر رہے ہیں, پھر ہم کس ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو اہم ایشوز ہیں ان کے لیے جو فورم ہے گفتگو کا, فیصلے کا, وہ تو پارلیمنٹ ہی ہے نا. تو اور یہی ڈیمانڈ ہے تحریک لبیک کی, تو پھر وہ جتھا نہیں ہے, وہ ایک بالکل عوامی ڈیمانڈ ہے. اور حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کر کے یہ ثبوت دے کہ وہ جمہوری اقدار اور روایات پر بلیو کرتی ہے. مجھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.